السلام علیکم۔ آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے میڈیا میں بہت زیادہ خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے اور خواتین کے ساتھ جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی آزادی کے وجہ سے بات ہو رہی ہے۔ ان تمام موضوعات سے پہلے چونکہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہ خدا کی طرف سے پیدا کی تخلیقات میں سے ایک انمول شاہکار ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم جو بھی اپنی بصیرت لیتے ہیں، اگر ہم اسلام سے پہلے جا کے اپنی سوچیں گے تو یقیناً ہم تباہی و بربادی پہ چلے جائیں گے۔ کیونکہ جس طرح ایک گاڑی موبائل جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو متعلقہ جو مالکان ہوتے ہیں ان کی طرف سے بکس دی جاتی ہیں، ان کی ہدایات دی جاتی ہیں، یہ تدابیر اختیار کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت و دانائی دی، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کے ذریعے میں نے، اور قرآن میں حکمت و دانائی پورا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، اور خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان خواتین کا کردار جو ایک مثالی تصور کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، جن کے کردار کی خوبصورتی سے معاشرے میں حسن ہے۔ اگر ہم مرد و زن کی تمیز سے ذرا باہر نکلیں تو پاکیزگی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر پاکیزگی نہیں ہے مرد و زن میں تو یقیناً وہاں پہ شیطانیت بچے گاڑ لے گی اور معاشرے تباہ ہو جائیں گے۔ ایسے میں کوئی بغیرت انسان نہ تو اچھا، میری پہلی سابقہ ویڈیو جس میں نے کہا تھا پاکیزگی کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے بنائی تھی، بغیرت انسان نہ تو اچھا باپ ہو سکتا ہے، نہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، نہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے، کسی بھی رشتے میں وہ قابل احترام نہیں رہتا۔ اس طرح بغیرت عورت جو ہوتی ہے، جو شرم و حیا سے خالی عورت ہوتی ہے، وہ نہ تو اچھی بیوی ہوتی ہے، نہ اچھی بہن ہوتی ہے، اور نہ ہی اچھی بیٹی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کردار کی خوبصورتی کا خاتمہ کر کے ہم بے معنی باتیں اور افسانے تراشیں تو یہ بھی اپنے منہ پہ تماشا مارنے والی بات ہے۔ آج 99% خواتین جو جاب کرنے والی ہیں ان میں پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی مجھے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں، اور جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، ایک اپنی عزت کی عورت حفاظت نہیں کر سکتی، اور لبرل سوچوں سے وہ چلی اپنی دوسری آزادیاں حاصل کرنے۔ آج اس معاشرے میں آپ آزادیاں حاصل کریں گے جہاں کے سیاستدان بد کردار ہیں تمام کے تمام، اور وہ پازیٹیوٹی فروغ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ علماء دین نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے دیے کیونکہ ان کو فنڈنگ ملتی ہے ایسے سیاستدانوں سے۔ تو ایسے میں مثبت سوچیں کہاں پروان چڑھیں گی، ہراسمنٹ کا کیسے خاتمہ ہوگا، یہ فحاشی بدکاری کا کیسے خاتمہ ہوگا، یہ ایک لامتناہی گفتگو ہے۔ یہی نہیں اگر آپ آئیں تو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو آج جو بچوں کے ساتھ اغوا اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کو مار کے کبھی کھیتوں میں، کبھی گٹروں میں، کبھی ویران سڑکوں پہ، اور کہیں بھی گندے نالوں میں ان کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، کیا یہ گورنمنٹ جو بے وائن سے حقوق دیتی ہے خواتین کو، کوئی بھی گورنمنٹ جو پاکستان میں آئی ہے، اور اوپر سے کیا ان کو تحفظ مل رہے ہیں؟ پاکستانی جتنے بھی سیاستدان ہیں خواتین کو آزادی کے نام پہ بدکاریوں کے پرمٹ تو دے سکتے ہیں، میں پاکستان کی خواتین کو پاکیزگی کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کو باکردار بنانے کے لیے، معاشرے میں ایک اچھا فیملی سسٹم پیدا کرنے کے لیے مرد و زن کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بے بس لاچار ہیں۔ تو ایسے میں خواتین، مرد و زن کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو کمزور ہے وہ معاشرے میں ہراسمنٹ اور مسائل کا شکار ہے۔ اس میں مرد و زن کی تمیز سے بھی آپ باہر نکل کے سوچیں تو، اور جو طاقتور ہیں وہ اپنی مرضی سے معاشرے کو ہانکتے ہیں، معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، اور معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا کھانا کلچر میں جو ہے وہ دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کے روز 400-500 ڈکیٹیاں ہوتی ہیں لاہور ہی میں، اور ڈکیٹی دوران قتل و غارت۔ اسی طرح
خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو آزادی مانگتی ہے خواتین اور جو لبرل سوچوں کے ساتھ تحت ہائی جیک ہیں، ان کی بد کرداریاں کسی نہ کسی پارک میں دیکھیں اور انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ. پہلے تو ہیرا منڈی میں طوائفیں اپنے ناٹک کرتی تھی، آج گلی گلی محلے محلے میں یا پارکوں میں بھی اتنی آزادی خواتین کو دے دی کہ ان کی عزت کی حفاظت ہے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ بات مرد و زن خواتین کی نہیں ہے، بات مرد و زن کی کہ جہاں بھی کمزور ہیں وہاں پہ اور جہاں پہ مثالی معاشرے با کردار شخصیات بناتی ہیں. ایک پاکیزہ با کردار سچا انسان ہی اچھا سیاستدان ہو سکتا ہے، اچھا مبلغ ہو سکتا ہے اور اچھا انسانیت کے لیے طرفدار ہو سکتا ہے. بغیرت انسان خوشحالی کے چورن تو بیچ سکتے ہیں اور مگر ان کے پاس. اور پی ٹی آئی میں جس طرح کی عجیب کلچر پروان چڑھ رہا ہے اور کیسے ایک جھوٹا بد کردار انسان اور یو ٹرن انسان و مکلم خود بد کردار بھی ہے، کیسے وہ خوشحالی کا چورن بیچتا ہے، یہ بھی ایک چیز نہیں ہے. تو لہٰذا کیونکہ میں نے علامہ اقبال کو اسٹڈی کیا، میں صوفیہ اعظام کے عقیدت مند ہوں، پاکیزہ شخصیات ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں میں تو ان کی نام کا ورد گردی کرتا ہوں. مگر افسوس جب معاشرے میں ایک طرف ہمارے معاشرے میں معاشی بدحالی ہے اور دوسرے بد کرداریاں عروج پہ چڑھ رہی ہیں اور تیسرے میں یہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں قوم کو اتحاد دے سکیں، یونٹی پھیلا سکیں، پاکیزگی کا پروان چڑھا سکیں اور معاشرے میں امن کی راہ ہموار کریں. بلکہ اور یہی نہیں، خواتین کے ساتھ جہاں بھی تشدد ہوتا ہے، جہاں پہ بھی خواتین کو حقوق والدین کی صورت میں چھینے جاتے ہیں یا کہیں بھی، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. مگر ان چیزوں کی بنیاد پہ اس کا کام تو ریاست کا کام ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرے. جہاں پہ بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے بلا وجہ اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ عجیب سے تضحیک کا استعمال کیا جاتا ہے، تضحیک کا سلوک کیا جاتا ہے. مگر اس سے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اگر تشدد خواتین پہ ہوگا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم خواتین کو اتنی آزادیاں دے دیں کہ وہ اپنی حفاظت ہی نہ کر سکے. اور خواتین کے تصور کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھنا ہوگا کہ اگر مرد میں اور عورت میں شرم و حیا کا پردہ اٹھ جائے گا. شرم و حیا اس وقت پردہ اٹھتا ہے جب آپ کے ذہن میں باطل قسم کے، غلط قسم کے بد کردار لوگوں نے نظریات تھونک دی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو، اب لوگ ڈائریکٹ کسی کو برا نہیں بناتے، ڈائریکٹ براہ راست غلطی کی طرف، برے فعل کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ ایسے نظریات معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں جس کے تحت لوگوں کی سوچیں ہائی جیک کی جائیں اور وہ آہستہ آہستہ ان کے جب سوچیں اور نظریات بدل جائیں گے تو وہ بد کردار اور ہوس کے پجاری بخوبی اور بآسانی اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اسی لیے سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے پہلے فلم انڈسٹری اس طرح آ گئی، اب موبائل پہ جو چیزیں آ رہی ہیں تو نظریات جس قدر تباہ کر دی ہے ہماری نوجوان نسل کے. ایسے میں اگر کوئی اکا دکا پاکیزگی کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے تو وہ دب جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف دشمن کے لشکر میں اور ابلیس کے لشکر میں بہت زیادہ بد کردار لوگوں کی بہتات ہے اور اسلام کے لشکر میں ایک بھی بامثالی شخصیت نہیں جس کے کردار کی خوبصورتی سے لوگ پاکیزگی کے جان پی سکیں اور معاشرے میں حقیقی معنوں میں عشق حقیقی یا عشق مجازی کی راہ ہموار ہو سکے. تو لہٰذا اب دیکھا جائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نوکرانی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مگر وہ قبول نہیں ہوئی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرف اس لیے نہیں دیکھتی تھی کہ کوئی غیر محرم نے چاند کی طرف نہ دیکھا ہو، لہٰذا وہ اسی لیے اتنی باپا پردہ خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں آپ کا جو مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کو فرمائیں گے اپنی نظریں نیچی کر لو، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں. اور لہٰذا آپ نے اور اتنی پاکیزہ شخصیت کہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم شخصیت
کا اگر احاطہ کیا جائے تو وہ بھی پکیزگی کے اعلیٰ مقامات پہ فائز نظر آتے ہیں، اور آپ کی غیرت ایمانی جو مختلف میدان جنگ میں نظر آتی ہے، اور آپ کی وہ حکمت و نظاری سے پورن شخصیت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاکیزہ شخصیات ہی کامل ہیں، اور کیونکہ ان کو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اور ان میں اس کا نام کیا ہے، ان کی سوچیں ہائی جیک نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہی پھر حکمت و دلائی سے پور ہوتی ہے اور زبانی کی قیادت کرتی ہے ہمیشہ۔ چاہے مردوں میں اگر کوئی جنہوں نے معاشرے کی قیادت کی تو وہ بھی پاکیزہ شخصیات ہی رہی ہیں، وہ بھی ہر میدان میں کامیاب رہی ہیں۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پاکیزہ شخصیات، انمول ہستیاں جنہوں نے گھر کا محاذ سنبھال کر گھر کے مورچوں میں بیٹھ کے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے کفر کے معنوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ آج اس کا نام کیا ہے، خواتین کو ایک طرف تو بے معنی تحفظ نہیں دیا جاتا، اور پھر جب یہ وائلنس کریٹ ہوتے ہیں تشدد کے بعد پھر بے معنی آزادی کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ پہ اگر تشدد ہو گیا تو کیا مقصد ہے کہ آپ خواتین کو گھر سے بے پردہ باہر نکال دو، جیسے میں نے خدشات گنوائے، جیسے معاشرے میں وائلنس بڑھ چکا ہوا ہے، تو ایسے میں کوئی بھی دانشمند انسان نہ تو اپنی بیٹی تو دور کی بات، میں کہتا ہوں بیٹے کو آج کو ایجوکیشن میں بھیجنا، میں سمجھتا ہوں میرا بیٹا ہو تو میں تو کبھی نہ بھیجوں کو ایجوکیشن کے سسٹم میں، بیٹی تو دور کی بات بیٹے کو نہ بھیجوں۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو سیکیورٹی گارڈ بن کے ساتھ ساتھ رہوں، کیونکہ جس طرح بچوں کو کی نظریات کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، کس طرح عجیب سی صورتیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح ایک طرف تو ہم قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہوتی دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس قدر خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے، کوئی بات نہیں، آزادی ملنی چاہیے۔ ایک طرف ہم معاشرے کی تباہی کا سامان پیدا کرتے، ہوس کے پجاری پیدا کر رہے ہیں، اور پازیٹیو شخصیات نظر نہیں آتی، تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی، اللہ توکل۔ اللہ بھی کہتا ہے گھوم گھوم کے قدم رکھو، اپنی اچھائی اور خوبی کو ہمیشہ دیکھتے رہو، اور کبھی بھی غلط قسم کے نظریات میں نہ ہو کہ تمہاری سوچیں ہائی جیک ہو جائے اور تم تباہ ہو برباد۔ اور قرآن کا اگر مفہوم، اگر میں ایک فکرے میں کردار کو بھی ایک فکرے میں کوڈ کر دوں تو وہ پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی ہوگی تو کردار پھلے گا پھولے گا، اس میں سچائی آئے گی، یک رنگی آئے گی، ظاہر باطن ایک ہوگا، اور انسان حسد کینہ سے پرے ہوگا۔ اور بد کردار انسان ہو جائے گا تو پھر اس میں حسد بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، اور حرام بھی کھائے گا، اور ہر چیز، ہر وہ بد اخلاقی کا پھر اس میں آ جائے گا جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ صوفیہ اعظام پاکیزہ ہونے کی وجہ سے ان کو مقامات ملے، اور اسی طرح صوفیہ سے وابستہ شخصیات نے بھی مشقتیں کاٹی، یعنی ان کی ازواج نے بھی، اور کبھی بھی انہوں نے بے معنی حقوق کا مطالبہ نہیں کیا، اور ان کی پاکیزگی کو سلام کرتی تھی وہ، اور پھر پاکیزہ اولادیں ان میں پیدا ہوئیں، پھر وہ بھی ان کے بھی ولیوں کا تسلسل جاری ہوا۔ آج لبرل سوچوں میں اس قدر پھیل چکی ہوئی ہیں تاکہ معاشرے میں بد کرداریاں عام ہو جائیں، اور یوں مرد و زن دونوں بے حیثیت ہو جائیں۔ اور جب ایک عورت اگر بے راہ روی اور غلط قسم کی راہ پہ چلتی ہے تو یقیناً اس کے والد کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اس کے ایمان کا، یقیناً اس کے شوہر کا یا اس کے بھائی کے ایمان کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو لہذا ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ ایک شرم و حیا کا پردہ جو اللہ کی بارگاہ سے کسی بھی مرد و زن کو ملتا ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے مخصوص اعضاء کو، اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج عورتیں اشارے کرتی نظر آتی ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہوئی، مختلف سوشل میڈیا ایپ پہ ویڈیو بناتی ہوئی، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے گندے اشارے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح اپنے ہم خیالوں کو ابھارا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نکلا۔ اور زنا جو ہے وہ تو ایک قرض ہے جو متعلقہ شخصیات سے لے لیا جاتا ہے، لہٰذا کوئی مرد اگر تشریح کرتا ہے کسی کی بد اخلاقی کی تو اس کا مطلب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح برے راستے پہ ڈالا، تو یقیناً اس کی فیملی بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو گنوایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں پاکیزگی ہی اصل
معیار ہے معاشرے میں امن کا، معاشرے کی فلاح کا، معاشرے کی ترقی کا اور اللہ کی رضا کا۔ ورنہ ہم یوں ہی بھٹکتے رہیں گے اور بے معنی سے مقاصد کے تحت اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ زندگی لمحاتی ہے، گزر جائے گی، یہ ٹائم گزر جائے گا۔ کردار کی خوبصورتی مستقل طور پہ آپ کے ساتھ بنی رہے گی۔ جو آپ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ایک کھرا سچا انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ یہ طریقے برات اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی صوفیہ نام ہیں انہوں نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ، اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں اقبال فرماتے ہیں، کیونکہ یک رنگی ہونے کی وجہ سے، پاکیزگی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ بد کردار انسان، ہوس کا پجاری انسان، جھوٹا، یوٹر، منافق یا سو حرام کھانے والا، معاشرے میں بے معنی خوش فہمیوں کا شکار، جتنے بھی بد کردار انسان ہوئے ہیں وہ خوش فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، وہ دیکھی جائے گی، رب بخش دے گا، یہ نو ایسے نہیں ہوتا۔ تمہارا کردار مسلسل پیتی ہو رہا ہوتا ہے اور تم شیطان کے پیروکار ہوتے ہو، یہی پھر تمہاری جنت، یہی چیز شخصیت کا نام ہے۔ صوفیہ کی زندگی اگر ہم ٹٹولتے ہیں تو چونکہ ان کی تربیت ہوتی ہے، فیضا والدین ملتے ہیں، تو ایک جگہ بھی قدم کی لرزش نظر نہیں آتی۔ اور جب ہم بدکاروں اور جھوٹے اور انسانیت کے تباہ کرنے والوں کی جو معاشرت باقی ہے وہاں پہ ہمیشہ گڑھے ہی نظر آتے ہیں، جہاں پہ وہ لمحہ بہ لمحہ شیطان کے ہاتھوں تباہ ہوئے اور آپ کی سوچیں ہائی جیک ہوئیں اور انہوں نے بد کردار یا چند لمحاتی لذتوں کے تحت اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، اپنی پرواز کا خاتمہ کر دیا۔ اگر انسان کی پرواز اگر دیکھنی ہے تو وہ غیرت سے ممکن ہے، اور غیرت جلال جو اللہ کی طرف سے مرد مومن کا اثاثہ جو ملتا ہے وہ حقیقت میں پاکیزگی سے آتا ہے، اور اسی سے پھر عشق حقیقی اور عشق مجازی جو ہے۔ تو عشق پاکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، کوئی طوائف عشق اس کی صفی نہیں بن سکتی، جو اپنی عزت کو نیلام کرے وہ رانجھے کی تقدیر بن۔ اس طرح کے کلام بھی میں نے لکھے پازیٹیوٹی پروان چڑھانے کے لیے، روح و جسم کے کردار کا احاطہ کیا کہ جسم جو ہے وہ مٹنے والا ہے، وہ اس کو دعائیں ماں سلیم، مگر روح مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور مقبولیت اور بندگی کا درجہ جو ہے دونوں جہاں میں کامیابی کا زینہ اس کو ملے گا جس کی روح پاکیزہ ہوگی، جو با کردار شخصیت ہوگی۔ اسی لیے جو انسان اپنے خواہش نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ لمحہ زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا کہ جتنے بھی مرد ہیں لوف اور بد کردار، وہ ایسے قسم کے نظریات پھیلاتے ہیں جس کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، عورتیں اپنی حدیں پھیلائیں اور پھر ان کو من مانیاں کرنے کا موقع ملے۔ مگر جو اہل حکمت ہوتے ہیں، اہل دانش ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت دی ہوتی ہے، ان کی یک رنگی اور ان کی تربیت ہونے کی وجہ سے وہ کسی دور پہ بھی نہ تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ یقین اور حق و یقین کی دولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ کبھی بھی ایسے گنونے فعلوں میں نہیں پڑتے جس سے وہ بارگاہ خدا سے دور ہو جائے۔ اور یہی ہے کہ جب انسان بارگاہ خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ بد لحاظ ہو جاتا ہے، پھر چونکہ وہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا کو اپنے سے درگاہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی، میں ان کے سامنے، انہوں نے مجھے بے حیثیت جانا، میں بھی ان کو بے حیثیت کا جانوں گا۔ اس لیے ان کے قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے، حد پھیلانے کی وجہ سے بارگاہ خدا میں وہ اندھے، گونگے، بہرے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر صوفیہ اعظام کی زندگی کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اگر کشش اور چمک جو ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، پرند لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی جو نمود و نمائش، دنیا کے جو رنگینی ان سے پرے، ہر چیز سے پرے اطمینان کا قلب لیے ہوئے اپنے رب کے عشق میں جذب و مستی جذب و مستی کی کفیات جو ہوتی ہیں وہی مناظر طے جو ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جذب و مستی اس لیے دیتا ہے بندے کو کہ ایک بندہ ہوش میں اگر آ گیا تو جتنے سنگین قسم کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس سے قربانیاں لے لی ہوتی ہیں، ہر چیز چھین لیتا ہے اپنے عشق کی والے سے دیکھا جائے اس کے اندر سے، تو پھر ایسی شخصیت تو غم سے نڈال ہو گئی، بری ہو جائے یا تباہ و برباد ہو جائے یا اس کو کوئی اور مرض لاحق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جذب و مستی ایسی شخصیت کو دیتا ہے تاکہ وہ شخصیت احساس کمتری کا شکار نہ ہو،
وہ شخصیت میں اتنے اپنی محبت کے جام پلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ شخصیت کبھی بھی زمانہ ایسے لوگوں کو پھر مجنون دیوانہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا کیا انداز ہے، یہ تو اپنے ہی دھن میں، اپنی ہی سوچ میں، اپنے ہی وہم و گمان میں ہے، پر انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ تمام جو ان کو لذتیں اور جو ان کو محبتیں اور جو جتنی اور اس کو اطمینان اور یقین کی دولت ملی ہے وہ بار خدا سے ملی ہے۔ اور ایسے میں جتنے بھی ہوس کے پجاری ہیں، عقل کے لوگ ہیں، ظاہر بین لوگ ہیں، وہ اپنی کردار کو پیتی پیتی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اپنے ضمیر کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل چیز جو زندگی کسی انسان کی ہے وہ اپنا با کردار ہونے میں ہے، پاکیزہ ہونے میں ہے، انمول یک رنگ ہونے میں ہے، اور مومن کبھی تانا نہیں دیتا۔ اسی طرح آج جتنی بھی بد کردار عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کو بلا وجہ تانے دیں گی بے معنی حقوق کے تحت تاکہ ان کو بد کرداری کم ہو۔ اسی طرح بد کردار جتنے مرد ہیں وہ عورتوں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں تاکہ ان کو نہ وہ پھندے نہ لگائیں گے یک رنگ ہونے کا، یا ان کو دوسری شادی یا ان کو بد کرداریوں کے پرمع ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھا جائے تو یہ بغاوتیں بھی اسی جنم لیتی ہیں، تانے بھی اس وقت جنم لیتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو باتوں میں الجھا کے اپنے غلط قسم کے نظریات مرد و زن میں کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج خاندانی نظام جو تباہ ہو گیا، جو مختلف نظام تباہ ہو گئے، جیسے میں نے گنوایا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، تو اس کی وجہ یہ ایک کردار ختم ہو گیا، پاکیزگی ختم ہو گئی، معصومیت ختم ہو گئی، انسانیت بھی اسی لیے ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی پاکیزہ شخصیات ملتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ شخصیتوں کا تو خرید کرنا چاہیے۔ اگر میں صوفیہ کو پسند کرتا ہوں تو اس لیے کہ وہ انمول تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا مگر کردار کی خوبصورتی، پاکیزگی تھی اور یک رنگی تھی، اور مشکلات کا بے خالیات مقابلہ کیا۔ اسی طرح خالیات مقابلہ کرنے سے مراد یہ کہ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، چند مخصوص عزیز و اقارب کے علاوہ۔ اور انبیاء کی آزمائش بہت سخت ہوئی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہی بس ان کی، اور ان کے پیڑے جسموں میں پڑ گئے، اور اس طرح کے حوال بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی بیوی بھی آتی تھی، کھانا دے کے چلی جاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کے بعد جو مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش پائیوں نے کی۔ تو لہٰذا جتنے بھی رشتے ہیں اگر ان میں اب مسلمان کا بھائی ہے وہ اسی صورت میں بھائی ہوگا جب کردار میں پختگی پاکیزگی ہوگی، ورنہ خون کے رشتے بھی سفید ہو جائیں گے۔ آج یہ خون کے رشتے سفید ہوتے ہی ہیں تو باپ دلال بن کے اپنی بیٹیوں کو طائفہ بناتے ہیں۔ یہ خون کے رشتے سفید ہوتے ہی ہیں کہ قریبی رشتے بھی سفید ہو جاتے ہیں کہ مرد بھی اپنی عورت کو طائفہ بناتے ہوتے ہیں چند مفادات کے تحت۔ تو لہٰذا آج مردوں کو نوکریاں نہیں ملی، تو عورتوں میں کیا ایک گن ہے جی اس کو نوکری مل رہی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں پہ مردوں کو کے لیے ایک کنیز بھرتی کی جاتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کے ان کے ٹھرکی سوچوں کو اطمینان مل سکے، وہ ڈیوٹی پہ اپنی قائم رہیں، اور جس کے ساتھ وہ گلچھڑے اڑائیں گی وہ علیحدہ سے ایشو ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ سے بحث چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام بھی عورت کے گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ میرا اولاد ہو تو میں تو کو ایجوکیشن میں بیٹے کو نہ بھیجوں یا اس طرح بے لگام اس کو نہ چھوڑوں جس طرح کے حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک میری دقیانوسی سوچ نہیں ہے، یہ ایک حقائق پہ مبنی ایک سوچ ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں عدم استحکام ہو، جہاں پہ انسان ہوس کے پجاری ہو جائے، جہاں پہ رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے، جہاں پہ خون سفید ہو جائے، جہاں پہ انسانیت دم چھوڑ جائے، اور جہاں پہ خوف خدا کا نکل جائے، اور جہاں پہ انسان اس قدر نظروں سے گر جائے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے میں انسان کبھی بھی رسک نہیں لے سکتا اپنی قریبی شخصیات کو کسی بھی ایسی جگہ پہ بیچنے کی جہاں پہ تو بھائیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ آج اگر ہم نے اپنے معاشرے کو مثالی بنانا ہے، اگر ہم نے تو پھر سیاستدانوں کو بھی پاکیزگی کے انداز اپنانے ہوں گے، اور اسی طرح علماء دین کو بھی پاکیزگی کے انداز بنانے ہوں گے، اسی طرح عام شہریوں کو بھی پاکیزگی کے انداز بنانا، اور سب کو ایک پاکیزہ معاشرہ پر پہنچانے کے لیے ایک لاہمل تیار کرنا ہوگا۔ یہ لبرل سوچیں جتنی بھی ہیں جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں اور بے معنی حقوق کی دعویٰ کرتی ہیں، میں کہتا ہوں وہ لبرل سوچیں تو
اب عورت کو عزت کا حفاظت نہیں کر سکتی تو دوسری بات ہے دور کی بات. تو لہٰذا پھر ہمیں ایک پاکیزگی کی فضا پیدا کرنی ہوگی، ورنہ معاشرے کی تباہیاں یوں ہی رہیں گی، یہاں پہ یوں ہی ایک عجیب سی چیزیں ہوں گی اور خدا ہم سے اٹھ جائے اور ہم قیامت کے اس قدر قریب چلے جائیں گے، اس قدر قریب چلے جائیں گے کہ ایمان اس کا ہی بچے گا جن میں پاکیزگی ہوگی، یک رنگی ہوگی، کردار کی خوبصورتی، ورنہ سب تباہ کر دیے جائیں گے. اور قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہی جو آج بے حسیوں کا اور بغیرتیوں کا اور بد کرداریوں کا دور ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو اگر ایک طرف ہم اسلام کے پیرو بنتے ہیں اور دوسرا اسلامی خواتین کے کردار کی خوبصورتی کو اپنانے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں مغربی عورتوں کی طرف، اور جتنی بھی یہ جاب گوئنگ لڑکیاں جو کہتی ہیں ہمیں بڑی صلاحیتیں تو آ گئی، تمہاری اپنی ذات ختم ہو گئی کیونکہ تمہیں پاکیزگی ختم ہو گئی. لہٰذا بہت کم ایرر ہے کہ کوئی جاب کرنے والی لڑکی اور اس میں پاکیزگی. اور ویسے بھی میں جو تصور لیتا ہوں کہ نسوانی حسن یہی ہوتا ہے کہ پردوں میں چھپا ہوا ہو، اس میں اسے زمانے کی تپش سے، زمانے کی ہوس سے، لوگوں کی زمانے کی پیدا کردہ جو نظریات ہیں اس سے وہ پرے ہو، بلکہ وہ ایک انمول ہستی ہر قسم کے تھریٹ سے پرے ہو اور ہر طرح کے جو بھیڑیا قسم کی سوچیں اس سے پرے ہو، بلکہ وہ تو اتنی معصوم شخصیت ہو کہ جسے دیکھ کے پتہ چلے کہ واقعی اس میں ہے. اور مردوں کے انداز اپنا لینا عورتیں، مردوں کی طرح تو تکرار کرنے والی عورتیں، مردوں کی طرح عجیب حرکتیں کرنے والی عورتیں نہیں رہتی ہیں، مرد بن جاتی ہیں. ایسی عورت کبھی بھی گھر کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نہیں ہے. اس لیے بڑی عورتیں گھومتی ہیں جاب گوئنگ کے، شادی کے والے سے میں کسی کو نہیں. اور اسی طرح میں کہتا ہوں چلو بھر وفا کا خون میں ڈھونڈتا ہوں، وہ بھی گھریلو خواتین کو ملے جس میں چلو بھر جتنی بھی جاب کرنے والی ہے میں اسی کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ جس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہو گیا ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کی حفاظت کر سکے ان بھیڑیوں سے جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. اور آپ کی گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جہاں پہ معاشرے میں عورتوں کو تحفظ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اگر عورتوں کا تحفظ کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ عورتوں کو دوپٹہ چھیننے کے ان کو دوپٹے پرووائڈ کرو. اور دوسری بات ہے فرسٹ تھریٹ کے نام سے پہلا فرسٹ تھریٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے جس میں ایسی تمام کمزور شخصیات چاہے مرد و زن دونوں میں سے جن کو کسی حوالے سے بھی کوئی خدشہ ہو کہ کوئی شخصیت مجھے نقصان پہنچاتی، ایون کسی کا شوہر، کسی کا والد، کسی کا ہمسایہ، اسی طرح کوئی بھی باعث شخصیت کسی کو نقصان پہنچانے کا کسی کو خدشہ ہے، کسی کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ فرسٹ کمپلین لکھ سکے، اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر سکے کہ یہ حوالے سے مجھے یہ خدشات ہیں. اور ادارہ جو بنے وہ تحقیقات کرے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ انوالو ہو، اس کی فون کالز ٹیب ہو، ان کو ریکارڈ محفوظ کیا جائے وہ متعلقہ شخصیت کا، اور اس طرح حقائق پہ مبنی دیکھا جائے کہ متعلقہ شخصیت اور اس کی جانکاری کی جائے یہ گنڈا شخصیت ہے. اور جتنے بھی کیسز ہیں دیکھا جائے تو جہاں پہ مظلوم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، سیاست سے ہٹ کے بعد سیاستدان کوئی کمزور نہیں ہے، یہ سارے بغیرت ہیں. میں عام گھریلو فیملیز کے بارے سے بات کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو کسی اور تناظر میں نہ لے جائے تو ان کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ ہر ایک سیاستدان اڑنے والے ہوئے ہیں. تو عام گھر میں اگر کسی کو تھریٹ ہے تو وہ اپنا کرے اور اس میں اپنی کمپلین کرے. تو اس میں جو طاقتور ہوتا ہے ہمیشہ وہ کمزور کو دباتا ہے. یہ 100% 99 کیسز میں ایسے ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبایا ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جہاں پہ بہت کم کیسز آئے ہیں کہ جہاں پہ 1% سے بھی کم کیسز ہیں کہ کمزور بلا وجہ کسی طاقتور پہ الزام ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ کمزور کے پاس نہ تو پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کا معاشرتی نظام مثالی ہے کہ کوئی بلا وجہ کسی پہ الزام لگا کے اپنے آپ پہ کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہ متعلقہ شخصیت جو طاقتور ہے اس کو تو تھانے میں بھی سپورٹ ملے گی. اور عدلیہ کی جو پالیسیز ہیں آپ دیکھ لیں، ثاقب نثار نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو جس طرح انصاف بکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لہذا ججز میں جب مثالی نہیں رہیں گے، جب میچ فکسنگ ہوگی اسی طرح یہ، تو پھر معاشرے میں عورت کیا مرد کو بھی تحفظ نہیں رہے گی. آج مردوں کی تزلیل میرے خیال سے عورتوں سے زیادہ ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو وہ ماں، بہن، بھائی، شوہر یا والد کی طرف سے نہیں ملتا. معاشرے کا تحفظ اگر قریبی رشتہ دار جیسے میں نے ابھی گنوایا ہے
اگر وہی نہیں تحفظ دے سکتے تو باہر والے کیسے تحفظ دیں گے؟ وہ تو بالکل ہی نہیں دیں گے۔ اور ایسے میں اگر ریاست شہریوں کے حقوق کی پروٹیکشن نہیں کرے گی تو پھر جو آپ کے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی گنوائے ہیں، یہ بھی بے حیثیت ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حالات کے مارے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی سوچیں بھی ہائی جیک ہو جاتی ہیں۔ ایک اچھا حکمران ہی معاشرے میں پاکیزگی پروان چڑھاتا ہے، قوم میں اتحاد پروان چڑھاتا ہے، قوم کی سلامتی کو پروان